العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال أنت طالق واحدة أو لا فليس شيء. قال رضي الله تعالى عنه هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا، وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية. ذكر قول محمد في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء، ولا فرق بين المسألتين ولو كان المذكور ها هنا قول الكل، فعن محمد روایتان. پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ شوہر نے بیوی سے کہا انا من کی طالق، میں تیری طرف سے طلاق والا ہوں، تو کہا تھا کچھ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ عورت طلاق کی مالک ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف آیا تھا، دونوں کی دلیلیں گزر گئی ہیں. یہاں سے بتا رہے ہیں شوہر نے کہا تم کو ایک طلاق ہے اولا یا نہیں، تم کو ایک طلاق ہے اولا یا نہیں، فلیس بشیء، کہتے ہیں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. مصنف صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہاکذا، اسی طریقے سے جامع صغیر میں ذکر کیا گیا ہے بغیر اختلاف کے. انت طالق واحدۃ اولا، اس جملے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. صاحب ہدایہ کہتے ہیں جامع صغیر میں اسی طرح ذکر کیا گیا کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اخیری قول کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. وعلی قول محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. مبسوط میں کتاب الطلاق کے بیان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا اس صورت میں جبکہ اپنی بیوی سے کہا انت طالق واحدۃ او لا شیء. اوپر جملہ تھا انت طالق واحدۃ اولا، یہاں جملہ ہے انت طالق واحدۃ او لا شیء. کہتے ہیں دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طلاق رجعی واقع ہوگی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہی تھا کہ ان دونوں صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی. تو اب یہ کہنا کہ بغیر اختلاف کے جامع صغیر میں ذکر کیا گیا ہے یہ بات صحیح لگتی نہیں ہے، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول طلاق رجعی کا ہے، اور امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ فتویٰ ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ دو صورتیں بتائی گئی مسئلے کی، انت طالق واحدۃ اولا اور دوسری شکل انت طالق واحدۃ اولا شیء، کہ دونوں مسئلوں میں فرق نہیں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. امام شیخین کے ہاں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اولاً تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بغیر اختلاف کے ذکر ہیں، اور اگر ہم مان لیں کہ چلو اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، تو کہنا پڑے گا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کی دو روایتیں اس سلسلے میں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوگی جیسا کہ شیخین کا قول ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی. ولو کان المذکور ہا ہونا قول الکلی، اور اگر یہاں ذکر کر دیا جائے تمام کا قول، فعن محمد روایتانی، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہوں گی، ایک میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور دوسرے میں نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے انت طالق واحدۃ اولا،
جملہ غور کیجئے گا، ان کی دلیل انہو ادخل الشک فی الواحدۃ لدخول کلمۃ او بینہا و بین النفی، شک داخل کر دیا ہے ایک میں کلمہ او کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان اور نفی کے درمیان، یہ واحدہ اور نفی کے درمیان حرف او داخل ہے جو شک کے لیے آتا ہے۔ فیسقط اعتبار الواحدۃ، تو واحدہ کا اعتبار ساقط ہو گیا، ویبقى قولہ انت طالق، اور انت طالق باقی رہ گیا۔ سمجھیے، انت طالق واحدۃ اولا، او حرف داخل ہے شک کے لیے آتا ہے تو واحدہ اور لا میں شک ہو گیا، فرماتے شک کی وہ دونوں ساقط ہو گئے۔ اب باقی بچا انت طالق، جب انت طالق باقی بچا تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، بخلاف انت طالق اولا کے، بخلاف انت طالق اولا، ایک جملہ ہے انت طالق واحدۃ اولا، ایک دوسرا جملہ انت طالق اولا، لأنہ ادخل الشک فی اصل الایقاع فلا یقع۔ اگر کہتا انت طالق اولا، یہ جملہ کہتا ہے تو اب شک ہو جائے گا طلاق میں دینا ہے یا نہیں دینا ہے، فرماتے ہیں یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی، شک کی وجہ سے طلاق کا وقوع ختم ہو جائے گا، لأنہ ادخل الشک فی اصل الایقاع فلا یقع۔ ولہما، امام شیخین کا کہنا ہے کہ دیکھو انت طالق واحدۃ، یہ واحد صفت ہے، واحدۃ یہ صفت ہے، اور صفت کا صیغہ جب عدد سے متصل ہوتا ہے تو عدد کے ذریعے سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ پہلی عبارت دیکھیے پھر سمجھ میں آئے گا۔ ان الوصف متى قرن بالعدد، وصف جب متصل ہو عدد سے، کان الوقوع بذکر العدد، تو طلاق کا وقوع عدد کے ذکر سے ہوگا۔ الا ترى، کیا دیکھتے نہیں، لو قال لغیر المدخول بها، اگر غیر مدخول بها سے کہتا ہے انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، تمہیں 3 طلاق ہے تو 3 طلاق پڑ جائے گی۔ ولو کان الوقوع بالوصف، اگر وقوع وصف سے ہوتا، یعنی لفظ ثلاثن سے طلاق واقع ہوتی تو للغا، یہ وصف لغو ہو جاتا، للغا ذکر ثلاثی، تو ثلاث کا ذکر لغو ہو جاتا، کیوں؟ انت طالق سے ایک طلاق ہو گئی، اسی سے وہ بائنہ ہو گئی، اگلے طلاق کی جگہ باقی نہیں رہی۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوتُ الْمَحْذُوفُ، اور یہ اس لیے کہ واقع ہونے والی چیز حقیقت میں وہ موصوف ہے جو محذوف ہے۔ انتی، اس کا مطلب ہے انت طالق تطلیقۃ واحدۃ علی ما مر، جب انت طالق واحدۃ کہا ہے تو یہاں جو عدد ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے۔ اصل طلاق واقع ہوتی ہے عدد سے، لیکن طلاق واقع تعداد طلاق یہ عدد بتائے گا، لیکن طلاق کا واقع کرنا وہ موصوف جو محذوف ہے اس سے طلاق واقع ہوگی۔ تو جب عدد اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تو ایسی صورت میں جتنا عدد ہوگا اتنا طلاق پڑے گا، موصوف اس کا محذوف مانا جائے گا۔ اسی کو کہا ہے متا قرین بالعدد، وصف جب متصل ہو عدد سے تو طلاق کا وقوع عدد کے ذکر سے ہوگا۔ اور سمجھا دیا انت طالق ثلاثن غیر مدخول بہا سے کہے تو عدد کا جو لفظ ہے ثلاثن تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کہا نا واحدتن کے اندر شک ہو گیا، انت طالق واحدتن اولا میں لفظ او شک کا داخل ہوا ہے واحدہ اور لا کے درمیان، لہذا یہ شک کی وجہ دونوں ختم ہو جائیں گے، انت طالق بچے گا، ایک طلاق واقع ہوگی نہیں۔ جب عدد کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عدد کے ذریعے سے طلاق، اور حقیقتاً طلاق دے جو وقوع واقع کرنے والا ہے وہ لفظ موصوف ہے جو محذوف ہے۔ اور جب عدد موصوف محذوف کے ساتھ طلاق واقع ہوگی اور وہاں ہر لفظ او داخل کیا ہے تو ایسی صورت میں
وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ، اور جب واقع ہونے والا وہ ہے جو عدد ہے، عدد اس کی صفت بن رہا ہے، کان الشک داخلا، تو شک داخل ہو گیا، فی اصل الایقاع، اصل طلاق کو واقع کرنے میں، فلا یقع شیء، تو کچھ واقع نہیں ہوگا۔ امام شیخین کی رائے ایسی ہے، آپ سمجھیے، انت طالق واحدۃ اولا، کہہ رہے ہیں کہ عدد جب صفت سے متصل ہوتا ہے تو طلاق عدد کے ذریعے سے واقع ہوتی ہے، اور اصل طلاق واقع کرنے والا وہ موصوف ہے جو محذوف ہے، تو گویا کہ اصل طلاق تطلیقتاً واحدتاً سے واقع ہو رہی ہے، اور لفظ او کے ذریعے سے شک واقع ہو گیا ہے، طلاق واقع کرنا یا طلاق واقع نہ کرنا۔ تو جب ایقاع ہی میں شک واقع ہو گیا تو انت طالق واحدۃ اولا میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف واحدۃ کا اعتبار کیا کہ او کا تعلق واحدہ سے ہے، لہذا طلاق وہ ساقط ہو جائے گا اور انت طالق بچے کا، ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ شیخین کہتے ہیں کہ واحدۃ کا تعلق پورے جملے انت طالق سے ہے، اور کلمہ شک تمہیں طلاق ایک ہو یا ایک نہ ہو، تو جب ایقاع میں شک ہو گیا تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، شوہر نے بیوی سے کہا تم کو طلاق ہے میرے مرنے کے ساتھ یا تیرے مرنے کے ساتھ کچھ بھی نہیں واقع ہوگا، لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ لِأَنَّ مَوْتَهُ يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ وَمَوْتَهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا، اس لیے کہ طلاق کو منسوب کیا ہے ایسے حالت کی طرف جو طلاق کے منافی ہے، اس لیے کہ شوہر کا مرنا طلاق دینے کے اہلیت کے منافی ہے، اور عورت کا مرنا محل کے ہونے کے منافی ہے، اور ضروری ہے ان دونوں کا ہونا۔ وہ طلاق دینے کا اہل ہو اور بیوی طلاق کا محل ہو، مرتے ہی محل ختم ہو جائے گا، بیوی رہی ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ کہ شوہر مر گیا ہے تو طلاق دینے کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ، اور جب شوہر مالک ہو اپنی بیوی کا، او شخصا منہا، یا اس کے کسی جز کا، او ملکت المرأة زوجها، یا بیوی مالک ہو اپنے شوہر کی، او شخصا منہ، یا اس کے کسی حصے کی، وقعت الفرقۃ، تو فرقت واقع ہو جائے گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے، یا تو شوہر غلام تھا بیوی آزاد تھی، یا تو شوہر آزاد تھا بیوی غلام تھی، کسی دوسرے بیوی بادی تھی کسی دوسرے کی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو خرید لیا، پورا خریدا، یا اس سے کسی جز کو خریدا، یا کہ بیوی آزاد تھی، شوہر کسی کا غلام تھا، بیوی شوہر کو خرید لیا، بیوی نے شوہر کو خرید لیا، یا اس کے کسی جز کا مالک ہو گئی ہے، فرماتے ہیں فرقت واقع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ لمنافات بین الملکین، دو ملکیتوں کے درمیان منافات ہونے کی وجہ سے۔ اما ملکها ایاہ فالاجتماع بین المالکیت والمملوکیت، بہرحال عورت کا مالک ہونا شوہر کا، یعنی عورت مالک ہو گئی اور شوہر مملوک ہو گیا۔ فرماتے ہیں مالکیت اور مملوکیت کے درمیان اجتماع ہونے کی وجہ سے، شوہر اصلاً مالک، الرجال قوام، اب یہاں جو مالک تھا وہ مملوک بن گیا، اور جو مملوکہ تھی وہ مالک بن گئی، منافات ہو گئی، اور منافات ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان، اس لیے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے مالک ہونے میں شوہر مالک ہوتا ہے، بیوی مملوک ہوتی ہے، وہ اس کے وضع کا مالک ہو گیا، اس کی ذات کا مالک ہو گیا، بغیر اس کی اجازت کے کہیں جا نہیں سکتی، اس کے ساتھ رہ کر کے کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔ وَأَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا، بہرحال شوہر کا مالک ہونا بیوی کی، بس اس لیے کہ ملک نکاح مجبوری کے درجے میں ہے، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ فَيَنْتَفِي، اور کوئی مجبوری نہیں ہے ملک یمین کے قیام کے ساتھ۔ اگر شوہر مالک ہو گیا بیوی کا، تو بیوی جو مملوکہ تھی شوہر کی، شریعت نے بدرجہ مجبوری اس کو مالک قرار دیا تھا کہ شوہر تمہارا مالک ہے، ملک بضع کی وجہ سے۔ لیکن جب پوری ذات کا مالک ہو گیا
تو ملکیت نکاح جو مجبوری کے درجے میں تھے وہ ختم ہو گئی، اور جب مجبوری کے درجے جو ملکیت تھی وہ ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب جب شوہر بیوی کا مالک ہو گیا تو ویسے اس کی ذات کا مالک ہو گیا، وطی کا مالک ہو گیا ہے، لہذا ایسی صورت میں نکاح باقی نہیں رہے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ شوہر کا مالک ہونا، شوہر مالک ہو بیوی کا، اس لیے کہ ملکیت نکاح مجبوری کے درجے میں، ولا ضرورت ما قیامی ملک یمینی، اور کوئی مجبوری نہیں ہے ملک یمین کے قیام کے باوجود۔ ملک یمین میں سارے مقاصد بیوی سے خود ہی حاصل ہوتے ہیں، جو پہلے بیوی تھی اب باندھی ہو گئی۔ ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء، اور اگر اس کو خریدا یعنی بیوی کو خریدا، ثم طلقها پھر بیوی کو طلاق دیا، لم يقع شيء طلاق واقع نہیں، خریدتے ہی نکاح ٹوٹ گیا، ملکیت جو مجبوری سے تھی وہ ختم ہو گئی۔ دلیل دیکھیے، لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه لا من كل وجه۔ طلاق کب پڑے گی؟ بیوی ہو تب تو، جیسے خریدا بیوی نکل گئی، باندھی بن گئی، تو طلاق چاہتا نکاح کا، اور نکاح ہے نہیں، لہذا طلاق بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ طلاق تقاضا کرتا ہے نکاح کے قیام کا، ولا بقاء له، اور نکاح باقی نہیں رہا، مع المنافی منافی ہونے کے ساتھ، یعنی ملکیت ہو گئی تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ لا من وجہ لا من کل وجہ، نہ من وجہ نکاح باقی ہے، ارے بھائی نکاح ٹوٹ گیا، باندھی بن گئی نا، اگر عدت گزارنا پڑتا تو کہتے من وجہ نکاح باقی ہے، لیکن عدت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ من کل وجہ اس لیے بھی نکاح باقی نہیں ہے کیونکہ جب مالک ہو گیا شوہر بیوی کا تو ایسی صورت میں نفس نکاح جو مجبوری کے درجے میں وہاں ملکیت باقی رکھی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے یقع طلاق واقع ہوگی، لأن العدت واجبۃ اس لیے کہ عدت واجب ہے، بخلاف الفصل الاولی برخلاف پہلی فصل کے، اس لیے کہ وہاں عدت نہیں ہے، لا عدت ہنالک وہاں عدت نہیں ہے، حتی حل وطیھا یہاں تک کہ اس سے اس کا وطی کرنا حلال ہے۔ دو شکلیں، اگر بیوی مالک بنتی ہے شوہر کی تو ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے، کہہ رہے ہیں وہاں عدت واجب ہے، جب عدت واجب ہے من وجہین گویا کہ نکاح باقی ہے، اسے طلاق پڑ جائے۔ فصل اول کے شوہر اگر مالک ہوتا ہے بیوی کا، بیوی باندھی تھی شوہر آزاد تھا، بیوی کو شوہر نے خرید لیا تو یہاں عدت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جیسے نکاح ٹوٹا خریدنے کے باوجود اس سے وطی حلال ہے، اگر وطی حرام ہوتی عدت گزارنا پڑتا تو پھر جا کر کے من وجہ نکاح کا بقا رکھا جاتا، لیکن نکاح کا بقا رہ نہیں گیا ہے، اس لیے ایسی صورت میں عدت گزارنا نہیں پڑے گا بلکہ اس کے لیے اس سے وطی کرنا حلال ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا اور اگر بیوی سے کہا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ اس حال میں کہ وہ باندھی ہے کسی اور کی، أَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ فَأَعْتَقَهَا مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ اور اگر بیوی سے کہا اس حال میں کہ بیوی دوسرے کی باندھی تھی، کیا کہا انت طالق سنتین مع عتق مولا کی ایاکی تمہیں دو طلاق ہے تیرے مولا کی تجھ کو آزادی کے ساتھ، فاعتقها اس کو آزاد کر دیا مولا نے، ملک الزوج الرجعۃ شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ مسئلہ آسان ہے، تم کو دو طلاق، باندھی تھی بیوی دوسرے کی، کہا تم کو دو طلاق ہے تیرے مولا کی آزادی کے ساتھ، تو اب شوہر آقا نے آزاد کر دیا، شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ کیوں کہا جائے گا کہ آزادی پہلے واقع ہوئی ہے اور اس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے، آزادی پہلے واقع ہے طلاق بعد میں واقع ہوئی، جب آزادی پہلے واقع ہوگی تو بیوی آزاد ہو گئی، اب شوہر تین طلاق کا مالک ہوا ہے، دو ہی طلاق دیا ہے، اس لیے دو طلاق کے بعد رجعت کر سکتا ہے، دونوں طلاق رجعی مانا جائے گا۔ علت کیا بتا رہے ہیں؟ لأنه علق التطلیق بالإعتاق تطلیق کو طلاق دینے کو معلق کیا ہے
بالعتاق او العتق، آزاد کرنے پر یا آزاد ہونے پر، لأن اللفظ ينتظمهما، اس لیے کہ لفظ دونوں کو شامل ہے۔ کون سا لفظ؟ عتق کا لفظ اعتاق کو بھی شامل ہے اور عتق کو بھی شامل ہے۔ والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود، اور شرط اسے کہتے ہیں جو معدوم ہو لیکن وجود کا امکان ہو۔ والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود، اور شرط وہ ہے جو معدوم ہو، وجود کا امکان ہو۔ والحکم تعلق به، اور حکم اسی سے متعلق ہو، یعنی شرط سے متعلق ہو، شرط پائی جائے گی جب جا کر کے اس پر جزا مرتب ہوگی، حکم مرتب ہوگا۔ یہاں شرط جزا کیا ہے؟ اس لفظ کو، عبارت کو آسانی سے آپ سمجھیں۔ آزاد کرنا شرط مانا جائے گا، نہیں، آزاد کرنا شرط مانا جائے گا اور طلاق کا پڑھنا اس کی جزا مانی جائے گی۔ تو آزاد کرنا یہ شرط اور طلاق کا پڑھنا جزا، اور قاعدہ ہے کہ شرط ہمیشہ پہلے ہوتی، جزا بعد میں ہوتی ہے، لہذا پہلے شرط یعنی آزادی ہوگی اور آزادی کے بعد پھر طلاق واقع ہوگی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وہ شرط ما یکون، شرط کسے کہتے ہیں؟ جو معدوم ابھی ہو نا لیکن وجود ہو سکتا ہو، اور حکم بھی متعلق ہو اسی شرط سے۔ شرط یعنی اگر آزاد کرے گا، آزاد، دیکھو شرط معدوم ہے، وجود کا امکان ہے، شرط ہے آزاد کرنا، ابھی آزاد کیا نہیں ہے، امکان ہے آزاد کرنے کا، اور اگر آزاد کر دیا تو حکم اسی سے متعلق ہے، یعنی طلاق کا واقع کرنا اسی شرط کے وجود پر متعلق ہے۔ شرط پائی جائے گی، فوراً طلاق کا واقع ہونا پایا جائے گا۔ والمذکور بہذہ الصفۃ، اور ذکر کیا گیا ہے اسی صفت سے، جو صورت مسئلہ ہے وہ اسی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ آگے سمجھاتے ہیں، تھوڑی بحث ہے اس میں۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.